خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب کو یہاں پہ ویلکم. وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، جیسے کہ ہم روٹین کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو آج ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے مارک چیپٹر 2 ورس 1 to 12. یہی سیم پیسج جو ہے میتھیو 9:2 and 8 اور لوک 5:70 to 26 میں اس واقعے کا ذکر ہے. تو میں اس کو پڑھتا ہوں. کئی دن کے بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے. پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازہ کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سنا رہا تھا. اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمی سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا. یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے. خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا. اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. خدا ان کے کلام کے سنے اور پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. ونڈرفل پیسج. اگر آپ سے کوئی سوال کرے، ایون بینگ اے کرسچن ہوتے ہوئے، کہ Christianity, what special you can offer to the world rather than other all religion, بہت سے دنیا میں ریلیجن ہیں جو there is lot of benefit they offer you. تو کیا distinctive benefit Christianity has offered to this world؟ تو مے بی آپ بہت سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جو کرسچن ہوتا ہے جب جو مسیح کو قبول کرتا ہے، لو، پیس، جوائے اور اس طرح کی، اور سوشل بینیفٹ آپ کہہ سکتے ہیں، موریلٹی اور جوائے اور فلفلمنٹ آف، اور جیسے ریلیجن کی میں کہہ سکتے ہیں کہ ہیپینس آف دا ریلیجن، اور اس طرح کی سیٹسفیکشن سم کائنڈ آف تھنگ. اور اس میں بہت سی چیزیں میں کہوں گا یس آئی ایم ایگری ود یو کہ کرسچینٹی آفر کرتی ہے اس طرح کی لو اینڈ پیس اینڈ جوائے اینڈ ہارمنی اینڈ کیئرنگ فار ادرس اینڈ سیکریفیشل لو ٹائپ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے بہت سے ریلیجن میں بھی پائیں گے، دے آلسو گیو یو دس کائنڈ آف تھنگ، لو اور کیئر اینڈ دس کائنڈ. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ایکچولی کرسچینٹی اس سے ابو ایک چیز پیش کرتی ہے، یہ جو چیزیں میں نے بات کی ہیں دیٹ از اے بائی پروڈکٹس، اس کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں. لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جو ہیومن کائنڈ کو جس کی نیڈ ہے، سب سے بڑی نیڈ، گریٹسٹ نیڈ آف دی ہیومن کائنڈ، کہ وہ بڑی نیڈ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہیل میں لے کے جاتی ہے، کون سی چیز اس کو جہنم کا وارث بنا دیتی ہے؟ سن. اور میں کہوں گا اٹس ناٹ اونلی سن دیٹ ٹیک
a man into hell. کیونکہ اگر آپ کہیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان جہنم میں جاتا ہے تو we are all sinner, but we all will not go to hell, because اصل میں unforgiveness, جس کے گناہ معاف نہیں ہوئے وہ جائے گا hell میں. اور hell is actually for those جن کے گناہ معاف نہیں ہوئے, جو already جا چکے ہیں اور اس میں کیونکہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے اور ان کے گناہ اب کبھی معاف بھی نہیں ہو سکتے. تو کرسچینٹی جو ہے offer you that greatest thing which only gospel can offer you, the forgiveness of sins. اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی چیریٹی کر لیں, جتنے مرضی اچھے کام کر لیں, جتنی مرضی لوگوں کی خدمت کر لیں, دنیا میں جھوٹ نہ بولیں, چوری نہ کریں, کسی کو تنگ نہ کریں, کسی کو دکھ نہ دیں, بڑے اچھے اچھے کام کریں, لیکن if your sin is still remain, sin کون سے؟ ایک تو ہوتا ہے جینیٹک, ایک ہم موروثی سن جسے کہتے ہیں, جو ہم پیدا ہی ہوتے ہیں تو ہم لے کے پیدا ہوتے ہیں. بے شک ہم کہتے ہیں کہ بچے جو ہے معصوم ہوتے ہیں, لیکن جو قرص آدم پر ہوا جب اس نے خدا کے خلاف ڈس اوبے کیا, وہ نسلوں سے انسان میں ہے, اور ایک ہے تو بہت سے سن وہ کرتا ہے, خدا کے خلاف بھی اور انسان کے خلاف بھی اپنے. تو اگر ان کی معافی نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یو آر ناٹ ایکچولی کوالیفائڈ فار ہیون. اصل میں کیا ہے, نیڈ کیا ہے؟ خدا کے اس قہر اور ریت سے, غضب سے بچنے کے لیے ہمیں گناہ کی معافی چاہیے. جو اس کا گناہ گار انسان پر اس کا قہر ہے, اور اس کو صرف خدا ہی بچا سکتا ہے, کیونکہ خدا کے خلاف جو گناہ کیا ہے, جب تک خدا اس کو معاف نہ کرے تب تک آپ کے اور ہمارے درمیان اگر ہم کسی کے خلاف گناہ کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے معافی مانگ کے بری ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے تو اس کو خدا ہی معاف کرے تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے. If God forgive us, then otherwise ہم miserable condition میں ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہیون میں وہ سب لوگ ہوں گے جن کے گناہ یہاں اس دنیا میں معاف ہوئے. Those are forgiven in this world, اس دنیا میں جن کے گناہ معاف ہو گئے. اور میں آج اسی سٹوری کو, آج اسی جو forgiveness کی بات ہے, جو آپ کے سامنے پیسج پڑھا گیا ہے, اسی کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پہلے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی اوور ڈیمنس, اوور آل کائنڈ آف ڈیزیز, اور ابھی ہم جو خداوند یسوع مسیح کی ایٹریبیوٹس ہیں اس میں ایک دوسری بات کا اضافہ آج دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو ظاہر کرتے ہیں, جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اے مین فرام ہیل ٹو ہیون ٹرانسفر ہو سکتا ہے. دیٹ ایکچولی دا کرسچن آف ڈیوائن فارگیونیس آف سن, جو خدا کی نیچر ہے. نیچر کیا ہے خدا کی؟ کائنڈ, لونگ, مرسیفل, گریشیسلی سیک ٹو سیو سنر. اپنے خلاف ہی جو اس لوگوں نے گناہ کیا اس سے بچانے کے لیے خدا خود ہی گناہ گاروں کو ڈھونڈتا ہے. اس کے خلاف ہی گناہ کیا ہے اور وہ خود ہی ڈھونڈتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں, بچ جاؤ, آئی وانٹ ٹو سیو یو. میں تم کو, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے, وہ توبہ کریں اور وہ سب کہاں جائیں؟ ہیون میں اس کے ساتھ. اور دس از دا میسج آف دا گاسپل. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ واٹ ایکچولی کرسچینٹی اور چرچ کی تھیولوجی ہے یا اس کی تعلیم ہے, یو آر تھنکنگ رانگ. ایکچولی خدا ہم پر ڈیوائن مرسی کرتا ہے. اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں, اگر آپ اس پیسج پہ غور کریں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے, تو اس میں ایک دو چیزیں آپ کو لوک میں اور میتھیو میں پڑھیں گے, کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا تو اس میں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اس نے ایک لیپر کو, ایک کوڑی کو اچھا کیا, تندرست کیا,
تو اس نے بہت چرچا کیا، اس نے اس کو ایسا مشہور کر دیا کہ وہ لکھا ہے کہ پھر ظاہراً شہروں میں داخل نہ ہو سکا، تو پھر وہ ویرانوں میں چلا گیا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایکچولی جیزس کا جو سب سے بگ موٹیو تھا، جو سب سے بڑی کال تھی جو آئے تھے دنیا میں، دیٹ واز پریچ اینڈ ٹیچ گاسپل، لوگوں کو تعلیم دے، خوشخبری سنائے، گڈ نیوز، ان کے گناہوں سے ان کو نجات دینے۔ تو کفرنہوم، اور لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر، اپنے شہر آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے وہ پطرس کے گھر میں گیا، سنس دین یہ اس کا گھر تھا، یہاں سے ہی ساری اس کی منسٹری ہم دیکھیں گے آگے، کہہ سکتے ہیں بیس تھی اس کی ٹیچنگ کی، اس کے سارے مشن کی۔ اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر کسی کے گھر میں بیٹھے، کسی اور کے گھر میں، تو اسی طرح تعلیم دے رہے تھے، ٹیچنگ کر رہے تھے۔ تو اور بھی لوگ بیٹھے تھے، بڑے بڑے جو اسکالرس تھے اور مذہبی لوگ تھے، بڑے ریلیجس نالجبل لوگ تھے۔ تو بہت دور دور سے آئے تھے، گلیل کے ہر گاؤں اور یہودیہ اور یروشلم سے آئے تھے۔ اور لکھا ہے خداوند کی لوک لکھتا ہے خداوند کی قدرت شفا بخشنے کو اس کے ساتھ تھی۔ پھر اتنی جگہ ہو گئی کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی۔ اب ایک مفلوج آدمی کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایک پیرالیٹک آدمی کی، کہ وہ جب اس کو لے کے آئے تو 4 آدمی اسے اٹھوا کر، تو انہوں نے دیکھا کہ دیر از نو پلیس ٹو گیٹ ان ٹو دا روم۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بڑی کوشش کی۔ لوک بتاتا ہے کہ کوشش کی کہ اسے اندر لا کر اس کے آگے رکھیں، اور جب بھیڑ کے سبب سے اس کو اندر لے جانے کی راہ نہ پائی تو کوٹھے پر چڑھ کر اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا۔ اب کبھی کبھی جب ویسٹرن اس پیسج کو پڑھتے ہیں نا، جب یورپین یا امریکن، تو ان کو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ کوٹھے پر چڑھ کر تو چھت کو کھول دیا، کیونکہ یہاں پر وہ کوٹھے کا اور وہ چھت کا وہ سسٹم اس طرح کا نہیں۔ لیکن وی کین انڈرسٹینڈ ایزیلی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے کیا ہوگا۔ اور اگر آپ گاؤں کی چھتوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح وہ پڑی ہوتی تھی، پہلے وہ شتیر ڈالتے، پھر اوپر وہ ٹائلیں ڈال کے، پھر اس طرح، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹ واز ایزی فار دیم۔ تو مجھے ویسے یہ بڑا ایک اس سٹوری میں آئی واز ریئلی امیزڈ فیتھ آف دیز فرینڈس، جو 4 دوست اس کو لے کر آئے، تو ان کا ایمان کیا تھا کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے، اتنا یقین تھا، اور اسی لیے انہوں نے یہ بڑا رسک لیا کہ کسی کے گھر کو جا کے تو انہیں کھولنا شروع کر دیا۔ اٹ واز ناٹ ایزی کہ کسی کا گھر ہے اور آپ جا کے اس کی چھت دیکھ رہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اتنا یہ فیتھ یا اتنا یقین تھا کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا ارجانہ بڑھ دے، وی کین پے فار دیٹ، اور سم تھنگ دے ہیو ان دیئر مائنڈ۔ یہ فیتھ کی ان کی بات تھی۔ اور ایگزیکٹلی لکھا ہے کہ جہاں خداوند یسوع مسیح بیٹھے تھے، اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر، اور لوک لکھتا ہے کھپریل میں سے جو وہاں پہ ایک بڑا سا گیپ بن گیا، تو اس کے اندر سے ان کو چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا، اور لوک لکھتا ہے کٹھولے سمیت بیچ میں لٹکا دیا، جو اس کی میٹ تھی جس پہ وہ لیٹا ہوا تھا، اور اس کو یسوع کے سامنے اتار دیا۔ لوک لکھتا ہے بالکل فرنٹ آف جیزس۔ اور میں جب سارا وہ سینیریو یاد کرتا ہوں، امیجن کرتا ہوں، تو پہلے اوپر سے تھوڑی مٹی گرنی شروع ہوئی، پھر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ کچھ لوگ بڑبڑاتے بھی ہوں گے، یہ کون ہے اوپر سے اتارو نیچے، یہ کیا کر رہے ہیں ہم اندر سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بالکل چپ کر کے سائلنٹلی دیکھ رہے ہیں، بیکاز ہی نیو ایوری تھنگ کہ کیا ہو رہا ہے۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج آدمی سے کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ویری ویری پاورفل اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے جو ادھر بڑے بڑے نالجبل اور بڑے بڑے اسکالر اور فقی اور فریسی بیٹھے تھے، انہوں نے اس کا برا منایا، اور فوراً بعض فقیہ اور فریسی جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے، دے ور ناٹ ایکچولی ٹاکنگ اور کسی سے
they start thinking in their heart and mind. یہ کیوں ایسا کہتا ہے جو کفر بکتا ہے؟ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ They were actually right. جو سوچ رہے تھے that was not wrong. They were actually thinking right. No one else can forgive sin. دنیا میں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ گناہ معاف کر سکے. اگر آپ انجیلوں میں جا کے پڑھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کس کس کو معاف کرنے کا اختیار ہے. اگر ہم اعمال کی کتاب دیکھیں چیپٹر 13 ورس 38 تو وہاں پہ پول ان سے بیان کرتا ہے، اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے. اور افسیوں 1:7 ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. اور خدا ایکسوڈس، اگر آپ ایکسوڈس چیپٹر 6 ورس 34 پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہمیں کس طرح معاف کرتا ہے. اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدا خدائے رحیم مہربان، قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے. نہمایہ چیپٹر 9 ورس 17 تو وہ خدا ہے جو رحیم و کریم، معاف کرنے کو تیار اور قہر کرنے میں دھیما غنی ہے. زبور 103 اس کی ورس 10-12 اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کو مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں. آگے 12ویں آیت میں ہے، جیسے پورب پچھم سے دور ہے ویسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی. یسایہ 38:17 دیکھ میرا سخت رنج راہ سے تبدیل ہوا اور میری جان پر مہربان ہو کر تو نے اسے نیستی کے گڑھے سے رہائی دی، کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یسایہ 43:25 میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. امثال 17:15 ایک بات ہے کہ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے، خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے. میں نے یہ پیسج اس لیے پڑھے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ who can forgive sin? only God. خدا معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے امثال پروورب 70:15 اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی غلط آدمی کو، سنر کو کوئی آدمی کہے نو یو آر رائچیس اور رائچیس کو کہے یو آر سنر، تو خداوند کہتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے. اس کا مطلب ہے کہ نو مین کین جسٹیفائی کہ یو آر رائچیس اینڈ یو آر سنر، اونلی گاڈ کین. یو کانٹ سے، اگر آپ کسی سنر کو رائچیس کہتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے خداوند آپ سے ہیٹ کرتا ہے، لیکن خدا خود یہی کام کرتا ہے. انسان کرے تو خدا کہتا ہے کہ آئی ول ہیٹ یو، لیکن خدا خود گنہگاروں سے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. ہی ہیو اتھارٹی، ایکچولی ہی ہیز پاور ٹو forgive sinner. No man can do that. میرا یہ کہنے کا مطلب ہے اس لیے کہ Jesus is doing these all things. یہ ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ تم جان لو کیا کہ ابن آدم کو دنیا پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. فی الفور یسوع نے اپنی روح سے ان کے خیالوں کو معلوم کر کے کہا کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں. انسان کے دل کے خیالات کون جان سکتا ہے؟ Who can know the things in our heart and mind?
नो वन. ہم ایک دوسرے کی سوچ نہیں پڑھ سکتے, ہم کسی کے دل کے خیالوں کو نہیں جان سکتے. کیا خیال ہے؟ آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کسی دوسرے کے خیالات؟ کون پڑھ سکتا ہے, کون جان سکتا ہے؟ خدا. اونلی گاڈ کین نو وٹ ان دی ہارٹ آف مین. وہ دلوں کو, خیالوں کو, بلکہ وہ کہتا ہے کہ وہ تیرے فیوچر کے جو ابھی تم نے نہیں سوچے وہ ان خیالوں کو بھی جانتا ہے. ہی ایون نو وٹ یو آر گوئنگ ٹو تھنک ٹمارو اور نیکسٹ ایئر اور 10 years اور اینڈ آف یور لائف. ہی نوز ایوری سنگل تھنگ. اور میتھیو لکھتا ہے کہ کیوں برے خیالات لاتے ہو؟ آسان کیا ہے کہ مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. 2 things. ایک کویشچن خدا نے یسوع نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ واٹ از ایزی ٹو سے یور سنز آر فارگیون, اور ٹو سے گیٹ اپ اینڈ ٹیک یور میٹ اینڈ گو ہوم. کون سی چیز آسان ہے؟ اگر آپ کے سامنے یہ دونوں کویشچن ہو, میرا خیال ہے کہ آگے بھی ہم نے اس طرح کی بات کی تھی, تو کیا آپ کیا کہیں گے؟ واٹ از ایزی, واٹ از ایزی ٹو سے؟ کیا یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے, یا یہ کہنا کہ اپنی ایک پیرالیٹک مین ہے جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے کے آئے ہیں اور جو چل نہیں سکتا اور پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ بیمار ہے, کون سی بات ہے ایزی؟ یور سنز آر فارگیون. اوکے, نتھنگ از ایزی ایکچولی. اگر کوئی کہے جا تیرے گناہ معاف ہوئے, تو آپ کہیں گے پروو اٹ. ہاؤ کین یو پروو دیٹ؟ ہاؤ کین یو پروو دیٹ؟ یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو ہیو اتھارٹی ٹو پروو. اصل میں کہ جب وہ آدمی لے کے آئے تو خدا یسوع مسیح نے ان کا ایمان دیکھ کر اور اس کو کہا یور سنز آر فارگیون. فیتھ, دیر از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف فیتھ. وٹ کائنڈ آف فیتھ؟ ایک فیتھ ہے جسے نیچرل فیتھ کہہ سکتے ہیں, یا ہیومن فیتھ. واٹ از ہیومن فیتھ؟ واٹ از نیچرل فیتھ؟ یو ہیو all we have that faith. وہ کیا ہے؟ جو دیکھا جا سکتا ہے. the faith you can see. آپ میں سے کبھی کسی کو سرجری کے لیے یا آپریشن کے لیے یا کسی کو کسی بھی ضرورت کے لیے ہاسپٹل جانا پڑے, تو یو ہیو فیتھ. اپنے آپ کو اس کمرے میں, اس سرجری میں, اس آپریشن تھیٹر میں آپ اپنے آپ کو دے دیں گے یا آپ کے رشتہ دار دے دیں گے. یو ڈزنٹ نو دا ڈاکٹر اور سرجن کہ واٹ کائنڈ آف پرسن از, ہاؤ ہی ڈیل ود ہز اینیمیز اینڈ فرینڈ. اپنی بیوی کے ساتھ وہ کیسا ہے, بچوں کو کیا کرتا ہے. یو ڈونٹ نو دیٹ. یو ہیو فیتھ. اسٹل یو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو گے کہ چیر پھاڑ کرے آپ کو. اور you have faith. that is human faith, natural faith. as you ایئرپورٹ پہ جاتے ہو, آپ فلائی کرتے ہو, you have faith. کیا جہاز ڈگے گا؟ نہیں. you have faith because this is happening. you have experienced this faith. you have seen people are believing that people are going into surgery and coming back alive, اور ٹھیک ہو رہے ہیں سب کچھ. اور نرسز ہیں, ڈاکٹر ہیں, ایکسپرٹ لوگ ہیں, ان کو آزمایا گیا, ان کو چیک کیا گیا, ان کو سارا کچھ. یو ہیو فیتھ دس. اب ریسٹورینٹ میں جاتے ہو اور بڑے اچھے طریقے سے آپ کو پریزنٹ کی جاتی ہے ڈش. یو ڈونٹ نو واٹ از ہیپننگ ان دا کچن, کیونکہ میں نے تو کچن میں بھی کام کیا ہے کہ کیا کس طرح. آپ کچن میں جائیں تو کہیں گے شاید نہیں ہونا, اس تو بعد یہ ریسٹورینٹ نہیں آنا سے. You have faith. You just because of this faith, most of people come to Christ. This faith. لیکن خدا یسوع مسیح ان سب کو no faith, little faith, جو کچھ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا اس کو خداوند کہتے تھے ان کو بھی ہیل کیا, جو نہیں بھی کہتے تھے ان کو بھی ہیل کیا, جو اس کو سجدہ کرتے تھے ان کو بھی, جو نہیں کرتے تھے ان کو بھی سجدہ کیا, ہیل کیا. He healed everybody. He healed everybody. لیکن یہاں پر وہ اس کے دوست فرینڈز جو تھے لے کے آئے بیکاز دے وانٹ their friend to be healed. لیکن they doesn't know what is happening inside, کہ اس کے اندر جو اس کی بیماری پتہ نہیں کس گناہ کی وجہ سے ہے, کس کرس کی وجہ سے ہے. what happened to this man, what he has done in previous life, کہ یہ حالت ہے اس کی. لیکن Jesus knew that.
اور اصل میں نتھنگ از ایزی. ہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں میں بھی بڑے بڑے گرو یا فقی فریسی یا کوئی بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہوں تو وہ کہتے جا پتر تیرے گناہ معاف ہوئے. تو بندہ بیچارہ کہہ دے ٹھیک ہے جی پیر صاحب نے کہتا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا, یا گرو نے کہتا ہے یا یوگی نے یا کسی سوامی نے. لیکن ہاؤ یو کین پروو اس کا ثابت کرنا ضروری ہے کہ یس اف آئی ایم سیئنگ یور سینز آر فارگیون آئی کین پروو اٹ. ورنہ خداوند کہتے جا کھڑا ہو جا. تو اس نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کے لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس نے اس مفلوج سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا. لکھا ہے اور اسی دم اٹھا اور فیل فور جس چارپائی پہ پڑا تھا اسے اٹھا کر خدا کی تمجید کرتا ہوا ان سب کے سامنے باہر چلا گیا. چنانچہ وہ سب کے سب لوگ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا. اور لکھا ہے لوک لکھتا ہے کہ وہ بہت ڈر گئے اور کہنے لگے کہ آج ہم نے عجیب باتیں دیکھیں, ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح وہ چیز دیکھ سکے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے. اس آدمی کے اندر جو ایمان تھا that was more than natural faith, more than a human faith. That was the faith in the person and his power. اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو he understand that is the person, he can release me from my sins even. اس نے صرف شفا نہیں پائی, اس نے سلویشن بھی پا لی ساتھ. کیونکہ جب تک انسان کے گناہ معاف نہیں ہوتے تب تک وہ بخشا بھی نہیں جاتا. خداوند یسوع مسیح نے جو اس شخص میں بات دیکھی تو اس نے خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا. جون میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی حاجت نہیں کہ somebody tell him what is happening in there and here, because he knows what is inside the heart of the man. خداوند کا کلام کہتا ہے 1 سیموئیل 16:7 خداوند انسان کی مانت نہیں نظر نہیں کرتا اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. 1 کنگ 8:39 میں لکھا ہے کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے. 1 کرونیکل 28:9 اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے. یرمیہ 17:10 میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلا دوں. اور حزقیل اس کو لکھتا ہے 11:5 میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں. ہی نوز. انہوں نے اس کو کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اٹس مین ہی واز اے سنر, سم تھنگ ہی ہیز ڈن جو جس کو بارے میں کلیئر نہیں کیا گیا, لیکن ہم جانتے ہیں اگر خداوند کہہ رہے ہیں کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تو اٹس مین دیر واز سم تھنگ. اس نے اس کو شفا ہی نہیں بخشی بلکہ ان کو سلویشن بھی مل گئی. That is the Christianity offered to this world. Forgiveness of sins. اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ خدا. یہاں پر اصل میں ایک کیس رکھ دیا اس نے فقیوں فریسیوں کے سامنے جن کا سوال یہ تھا who can forgive sin. خداوند یسوع مسیح نے کہا yes you are right actually, خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر I am doing that, believe it, I am the Son of God. There is no man on earth you will find ever claim that, that I have authority to forgive the sin. So if I can forgive sins of the men,
that I have authority to take you from hell and transfer into heaven. This is the Jesus came and bring into this earth. This is not only healing, this is salvation. یہ وہ ایمان تھا جس میں وہ جان گیا کہ صرف شفا ہی نہیں بلکہ یہ وہ ہستی ہے جو مجھے گناہ سے بھی آزادی دے سکتی ہے. اور خداوند نے ثابت کیا. اگر آپ میتھیو جا کے پڑھیں, میں اس کے ساتھ ختم کروں گا کہ وائی جیزس ایون کیم ان ٹو دس ورلڈ. آپ کو میتھیو چیپٹر 1 ورس 21 سنیں. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. وائی ہی کیم ٹو دس ورلڈ ٹو سیو دا سینر. ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ ثابت کیا کہ آئی ایم ہیئر ٹو forgive your sin. اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی گناہ ہو, اگر ہم اقرار کریں تو ہی از فیتھفل ٹو forgive us. اینی کائنڈ آف سینس, کھرمزی گناہ بھی ہوں تو وہ معاف کرنے پہ قادر ہے. ہی جسٹ کیم ٹو دس ورلڈ. کیا تھا جو رشتہ ٹوٹا تھا باپ کے ساتھ, گناہ کی وجہ سے تھا. وہ گناہ معاف کر کے دوبارہ سے ہمارا اگین ہی برنگ اس ٹوگیدر ود دی فادر. آمین.